آج عمران خان نے عبدالحفیظ شیخ کو ہرایا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت اعتماد کے ساتھ قومی اسمبلی میں نہیں کھڑا ہوا۔ آپ ایک ویک وزیر اعظم ہیں۔ کپتان کو آج کسی نے نہیں ہرایا، کپتان کو خود کپتان نے ہرایا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہارے ہیں آپ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے کپتان آج کس طرح ہارے۔ میرے کپتان قومی اسمبلی کے اندر ہارے، اور وہ جگہ جس ایوان سے ان کو اعتماد ملا تھا، جس ایوان نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، آج اسی ایوان نے ان کے کھڑے کیے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، اور عبدالحفیظ شیخ آج یوسف رضا گیلانی سے ہار گئے۔ وجوہات کیا ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مارکے کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر کیا ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ کیوں نہ یوسف رضا گیلانی ہارے اور کیوں نہ عبدالحفیظ شیخ جیتے۔ بڑی دیر سے اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر اب جو رزلٹ آیا ہے 161 ووٹ بتائے گئے تھے کہ 161 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے کل رات کو کھانے کے اندر بھی موجود تھے، لیکن ووٹ 164 پڑے اور پاکستان تحریک انصاف کو، اور 169 ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جو مشترکہ امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی، وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آج کپتان کیوں ہارے ہیں۔ کپتان نے ایکچولی خود کپتان کو ہی ہرایا ہے، ان کو پی ڈی ایم نے نہیں ہرایا، ان کو یوسف رضا گیلانی نے نہیں ہرایا، کپتان کو خود کپتان نے ہرایا ہے۔ اور اگر صرف ایک دن کی آپ صرف اب آج کی سینٹ کی الیکشنز کی ڈیولپمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ فیصل واڈا صبح سے شروع کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کپتان ہارتے رہے ہیں۔ فیصل واڈا جو ہے وہ پہلے جا کے عدالت کے اندر جا کے وہاں پہ ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ فیصل واڈا پہلے قومی اسمبلی جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ وہ جیسے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ان کے وکیل جو ہے وہ جا کے عدالت کے اندر یہ جمع کرا دیتے کہ جی فیصل واڈا جو ہے انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے، تو وہ تو یہ کیس ہی اب جو ہے وہ وڈرا ہو جانا چاہیے، یہ کیس جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا بھونڈا مذاق کیا گیا ہے آج اس قومی اسمبلی کی سیٹ کے ساتھ جو فیصل واڈا کو ملی، جہاں پہ کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا، ان کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق کیا گیا۔ فیصل واڈا کو سینٹ سے لے کر آنا تھا اور صرف اس کیس کو ڈراپ کرنے کی خاطر 1 سال تک اس کیس کو کھینچا گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال کیا جائے، فیصل واڈا نے یہ جو 2.5 سال بیٹھ کے تنخواہ لی، مرات لی اور اپنی منسٹری کے اندر بیٹھ کے جو فیصلے کیے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج ان کے اس کیس کو کھینچنے کی خاطر جو ہے فیصل واڈا کو سینٹ کے اندر آپ نے لا کے بٹھا دیا۔ دوسرا، عبدالقادر صاحب جن کو پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا، اس کے بعد جب بلوچستان کے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے شور مچایا کہ اس شخص کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے، تو اتنا بڑا مذاق اپنے ہی ورکروں کے ساتھ کیا گیا۔ ان سے ٹکٹ لے کے، ان سے ہی ٹکٹ واپس لے کے اپنے ایک اور بندے کو ٹکٹ دیا گیا، اور تھوڑی جب انہوں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرا دیا تو انہوں نے بھی اپنا ٹکٹ واپس کھینچ لیا، اور آج جیتا کون؟ عبدالقادر صاحب ہی، اور وہی ووٹ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی لیے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ووٹ لیے۔ ایسا تو مذاق آپ اپنے خود ورکروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ کپتان کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کپتان کو آج کسی نے نہیں ہرایا، کپتان کو خود کپتان نے ہرایا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہارے ہیں آپ۔ اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ کو ایک امیدوار کے طور پر سامنے لے کر آنا، آپ کے اپنے لوگ منہ سے بولتے رہے کہ یہ تو IMF کا بندہ ہے، یہ تو شیریں مزاری کی ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ خود کہا کہ عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینا جو ہے بالکل اسی طرح کہ میں IMF کو ووٹ دے رہا ہوں۔ تو آپ کے اپنے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ صرف اس بات کی حیرانگی دیکھیں کہ جو خاتون آپ کی امیدوار تھیں وہ وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی قومی اسمبلی سے، لیکن آپ نے عبدالحفیظ شیخ کو کھڑا کیا تو وہ ہار گئے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کے یہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں، کدھر گئی آپ کی وہ اناؤنسمنٹس؟ کہاں گئی وہ اناؤنسمنٹ جو آپ کہا کرتے تھے کہ جناب میں کویسچن آور میں آیا کروں گا اور میں یہاں پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو ہے لوگوں کے پارلیمنٹیرینز کے سوالوں کے جواب دوں گا؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ عثمان بزدار کو کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا ہے۔ کدھر گئی آپ کی پولیس ریفارمز؟ کدھر گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ کدھر گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کدھر گیا وہ IMF سے میں لون نہیں لوں گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو وجہ بنی آج آپ کے ہارنے کی۔ اس وقت اب قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے اراکین کا، اس ہاؤس کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت اعتماد کے ساتھ قومی اسمبلی میں نہیں کھڑا ہوا۔ آپ ایک ویک وزیر اعظم ہیں آج آپ ایک ویک وزیر اعظم ہیں جس کے پاس اکثریت نہیں ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو بار بار کہتی تھی کہ جی ہم نے جو ہے وہ ان کو تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، وہ اپنے ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں. اپوزیشن کو 9 ووٹ آج زیادہ ملے ہیں، 9 ووٹ. آپ خود سوچئے 9 ووٹ کس طرح ادھر چلے گئے. آپ کے اپنے وزیر شہریار آفریدی وہ خود جا کے سائن کراتے ہیں. ایک شخص جو ووٹ نہیں ڈال سکتا وہ اس وقت بیٹھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. یہ شخص جو ہے وہ منسٹر بننے کے قابل ہے. زرتاج گل کے بارے میں فردوس عاشق اوان نے خود کہا کہ جناب انہوں نے بھی غلط ووٹ ڈالا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے آپ کے لوگوں کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ تکیہ کیا کرتے تھے کہ جناب میرے کھلاڑی اور میرے فائٹرز اور میرے ٹائیگرز. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. یہاں پر اب آپ نے میں پھر بھی کہتا ہوں، میرا خیال میں عمران خان صاحب کا پورا رائٹ ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں، لیکن ان حرکتوں کے ساتھ آپ اپوزیشن کو خود یہ موقع دیتے ہیں. آپ پورا دن کی صرف اگر پوری یہ اٹھا کے دیکھ لیں اب تک کیا ہوتا رہا ہے. آپ نے ضمنی الیکشنز لڑے، ضمنی الیکشنز میں سے آپ ہر جگہ سے ہارے. پاکستان کے ہر صوبے سے پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو یا کے پی ہو، ہر جگہ سے آپ ہارے ہیں. NA-75 کے اندر اتنی بھونڈے قسم کی دھاندلی کی گئی. اور خدا کا آپ کو چلے باقی کام نہیں آتے، آپ کو تو دھاندلی بھی نہیں کرنی آتی. اتنے سال ہو گئے، 22 سال کی جدوجہد کے بعد اگر الیکشن کے اندر دھاندلی کرنی ہے تو دھاندلی کرنا تو کسی سے سیکھ لیں. آپ سے تو دھاندلی بھی نہیں ہوتی کہ پریزائڈنگ آفیسر ہی غائب کر دیے. اس کے بعد آپ کہتے رہے کہ نہیں یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، آپ الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کر دیں. الیکشن کمیشن نے بھی اس کے بعد آپ کے خلاف فیصلہ دیا. اس کے بعد آپ وہ جو ایک آرڈیننس لے کر گئے تھے کہ یہ جناب یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی، یہ ووٹوں کی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو ڈر تھا. ہم آپ کو کہتے رہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ سے ناراض ہیں، لیکن آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. آپ بار بار یہی کہتے تھے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے تو سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جو ہے وہ بک نہیں سکتا. آپ ہارس ٹریڈنگ کا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ آپ نے تو خود کہا تھا آپ کا بندہ بک نہیں سکتا، تو وہ تو بکے تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے ناراضگی کے اندر ووٹ نہیں دیا آپ لوگوں کو. آج یہ ساری صورتحال اگر یہاں پہ پہنچی ہے، صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان. آج عمران خان نے عبدالحفیظ شیخ کو ہرایا ہے. اگر عمران خان نے اپنے ہی لوگوں کی باتیں سنی ہوتی، انہیں وہ عزت دی ہوتی، انہیں وہ وعدے پورے کیے گئے ہوتے، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. اب آپ صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے، آج عمران خان اس ساری صورتحال کے بعد کسی فورن ٹرپ کے اوپر، کہیں پہ بھی کسی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کس اعتماد کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے؟ کس طرح کہیں گے کہ ہاں جی میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور مجھے اپنے اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے؟ آج آپ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں. فیصل واڈا جیسے دوستوں کو اپنے ان کو ہر صورت ان کو نوازنے کے لیے، ان کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے کارکن دیکھتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ 2.5 سال سے ہم آپ کو بتاتے تھے. جب صحافی آپ کو بتاتے تھے، اینکر آپ کو بتاتے تھے، تو آپ کہتے تھے نہیں یہ تو لفافہ ہیں، یہ تو لفافہ ہیں، یہ جو ہماری غلطیاں بتا رہے ہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں. عبدالحفیظ شیخ نہ تو کیا عبدالحفیظ شیخ صاحب کی یہ اکانومی ہے کہ آج غریب مر رہا ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب کی ہی یہ اکانومی ہے جس میں قرضے پہ قرضہ چڑھ چڑھ کے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی ہی اکانومی ہے جس میں بجلی 1 سال میں 43% مہنگی ہو گئی ہے. یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی ہی اکانومی ہے جس میں آج چکن 350 روپے تک پہنچ گیا ہے، انڈے 150 سے 200 روپے درجن تک مل رہے ہیں. یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں جنہیں عام جو سبزیاں جو آپ دالیں جو پھل خریدتے ہیں اس کا ریٹ تک نہیں انہیں پتا. یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے ہی ہوا ہے. آج اس اسمبلی نے آپ کو اپنا غصہ دکھایا ہے، آج اس اسمبلی نے اپنے آپ کو آپ کی ناراضگی دکھائی ہے کہ یہ ہوتا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے. بدل جائیں، سیکھ لیں، 5 سال پورے کریں. آپ کا رائٹ ہے آپ 5 سال پورے کریں، لیکن لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کی ناراضگی کو سنیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ 2.5 سال جس طرح گزر گئے ہیں، 2.5 سال اگلے کس طرح گزریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بڑے بڑے بادشاہ آئے یہاں پہ، بڑے بڑے فنے خان آئے جو کہتے تھے کہ ہم یہاں پہ زندگی بھر کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ کب چلے گئے کچھ پتہ بھی نہیں لگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.